السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی وقت سے سورہ قیامہ کا درس چل رہا تھا، لیکن بیچ میں کچھ رکاوٹیں آنے کی وجہ سے درس روک دیا گیا تھا۔ اب جہاں سے درس رکا تھا وہیں سے درس شروع کیا جاتا ہے۔ پیچھے آیت کریمہ میں ذکر ہوا کہ جب موت قریب ہوتی ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے چمٹ جاتی ہے۔ اس طرح اس کے کئی معنی ذکر کیے گئے۔ آگے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الی ربک یومئذ المساق، کہ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن تجھے اپنے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے، تجھے اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، بندوں کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، اور قیامت کے دن بندوں کو آپ کے رب کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ قیامت کا ذکر کیا۔ ابھی آنے والی جو آیت کریمہ ہیں یہ ابو جہل بدبخت کے تعلق سے نازل ہوئی۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی، کہ اس نے جو ہے نہ ہی تو سچ مانا اور نہ ہی نماز پڑھی۔ اس آیت اور اس کی بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل نے نہ تو قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی۔ ہاں اس نے قرآن کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے منہ پھیرا اور پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا متکبرانہ شان سے چلا۔ یہ بتایا گیا کہ ابو جہل نے کلام الہی کی جو ہے تصدیق بھی نہیں کی اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، اور اس نے نماز نہ پڑھی اور تصدیق نہ کی، یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے ان کی تکذیب بھی کی اور وہ اکڑتا ہوا چلا، منہ پھیر کر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا۔ ایک بات اور یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ جو کفار ہیں، جو کافر لوگ ہیں، تو ان سے جو ہے قیامت کے دن اسلام کے جو فروعی احکام ہیں ان پر عمل نہ کرنے کی سزا بھی ان کو دی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کافروں کو بھی نماز کا مکلف بنایا ہے، اور اب وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے کی بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ ہاں لیکن یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں تھا اور پھر بعد میں ایمان لے آیا تو پھر اس پر جو ہے جو اپنے کفر کے ایام میں، کفر کے دنوں میں اس نے جو نماز قضا کی ہے ان کی قضا اس پر لازم و واجب نہیں ہوا کرتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، فرمایا تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 خرابیوں کا ذکر کیا، 4 خرابیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اے ابو جہل کہ تیرے لیے خرابی آ لگی، فرمایا کہ تیرے لیے بے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت کی صورت میں خرابی ہے کہ تو ایمان نہیں لاتا تو تیری موت ذلت کی حالت میں ہوگی، ایک خرابی تو تیری یہ ہوگی۔ پھر دوسری خرابی تیرے لیے یہ ہے کہ قبر کی سختیاں، قبر کے عذاب تجھ کو جھیلنے پڑیں گے، تجھ کو ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت جب مصائب میں، جب پریشانیوں میں وہ گرفتار ہوگا تو اس وقت میں اس کو جو ہے تیسری خرابی پہنچ جائے گی۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ جہنم میں اس پر طرح طرح کے عذاب ڈالے جائیں گے، طرح طرح کا عذاب سے اس کو دوچار کیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جب یہ آیت
نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطحہ کی وادی میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکہ کے پہاڑوں میں کے درمیان میں سب سے زیادہ مضبوط اور زور آور اور شوکت و قوت والا مالک ہوں۔ لیکن چونکہ قرآن کریم کی خبر ضرور پوری ہونے والی تھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا، اس لیے ایسا ہی ہوا اور جنگ بدر میں ابو جہل کو ذلت کی موت سے، ذلت کی اجل سے دوچار کر دیا گیا، اور جو ہے اس کی جو ہے ذلیل و رسوا کر کر اس کے نام کو نشت و نابود کر دیا گیا۔ پروردگار کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل کے بارے میں پروردگار کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوا کرتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر، ارشاد ربانی ہے، فرمایا کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ نہ اسے کسی چیز کا حکم دیا جائے گا اور نہ اسے کسی چیز سے منع کیا جائے گا، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں امر و نہی کا پابند کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور آخرت میں اس سے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی اور اس کو اعمال نہ کرنے کی سزا بھی دی جائے گی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اس کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کے لیے شریعت کی جانب سے کچھ حدیں متعین کر دی جائیں گی، اس کو ایک محدود زندگی گزارنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ بالغ ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے اس پر 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا جائے گا، اور جب وہ مال نصاب کو پہنچ جائے گا، مالی کے نصاب ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا، اور جب وہ بیوی والا ہو جائے گا تو اپنی بیوی کے حقوق کما حق ادا کرنے کا اس کو مکلف بنا دیا جائے گا، اور اگر وہ شخص جو ہے حسب استطاعت ہوگا تو اس پر جو ہے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض کر دیا جائے گا۔ اگر ماں باپ اس کے بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرنا اس پر فرض و واجب کر دیا جائے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اس کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کے لیے شریعت کی حدیں متعین کر دی جائیں گی کہ تو شریعت جب دنیا میں رہے گا تو تیرے لیے حد ہے کہ تو کلام الہی کو پڑھے، کلام الہی کے امر و نہی پر عمل کرے، حدیث مبارکہ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، اس حکم کا تو پابند ہو جا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اعمال کریں اور اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں اور جو جہاں چاہیں رہیں، بلکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دائرہ کار عطا کیا گیا ہے جس میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی کے ایام پورے کرنے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے ہی جزا بھی ملے گی۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ کر زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ زندگی جینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جو شخص شریعت کے احکامات سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہے وہ بڑا بے وقوف ہے اور وہ بہت نادان ہے کہ وہ تھوڑی سی مزے کے خاطر، تھوڑی سی لذت کے خاطر ہمیشہ کے لیے
خود کو ذلت اور رسوائی اور انتہائی دردناک عذاب میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑے بنائے اور مرد اور عورت۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جو ہے انسان گھمنڈ کرنے کا حق کس نے دے دیا کہ تو ایک ایسے ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے کہ جس کو جو ہے ماں کے پیٹ میں ٹپکایا جاتا ہے، عورت کے رحم میں اس کو ٹپکایا جاتا ہے، پھر اس ٹپکے ہوئے سے جو ہے ایک 40 دن کے بعد اس کی خون کی ایک پھٹک بنتی ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد ایک اس کو مؤنث یا مذکر کی صورت میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تو ایک ایسے نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تجھ کو اکڑ کر چلنے کا حق کس نے دے دیا؟ اور انسان تو اکڑ کر چلتا ہے، اے ابو جہل بدبخت، تو اکڑ کر چلتا ہے، تو اپنی تخلیق کو دیکھ کہ تیری تخلیق کس چیز سے کی گئی ہے۔ تیری تخلیق تو اس ناپاک قطرے سے کی گئی ہے۔ وہ قطرہ اگر جسم پر لگ جائے تو اس جسم کو دھونا لازم و ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ وہ قطرہ اگر جو ہے جسم سے خروج کرے، لذت کی حالت میں خروج کرے، تو تیرا پورا جسم جو ہے، پورا جسم تیرا ناپاک ہو جایا کرتا ہے کہ تو اس ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر اکڑ کر کیوں چلا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جو رب ایک ناپاک قطرے سے تیری شکل و صورت اور حیت بنا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک ایسا بشر بنایا جو ہے مخلوق میں سب سے معزز، سب سے بہتر تجھ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اے انسان تجھ کو جو ہے ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ناپاک قطرے سے بنا کر تجھ کو اتنی طاقت و قوت عطا کی ہے، اگر تو چاہتا ہے تو ہاتھیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا کرتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو شیروں سے تو مقابلہ کر لیا کرتا ہے، اگر تو چاہتا ہے اس آسمان کے چاند سے شعاع حاصل کرنے کے بعد اس آسمان کے سورج کی کرنوں کو گرفتار کرنے کے بعد تو رات سے اس سے روشنی پایا کرتا ہے، کہ تو سمندر سے اپنی کشتیوں کو چلایا کرتا ہے، کہ تو ایک ایسا زبردست انسان تجھ کو بنا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس ناپاک قدرے سے اتنا تجھ کو لئیم اور سعیم تجھ کو بنایا ہے، اتنی طاقت و قوت کا مالک تجھ کو بنایا ہے کہ تو انسان گھمنڈ کیوں کرتا ہے اور اوپر سے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد تجھ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اے بدبخت، تو انکار کرتا ہے اللہ رب العزت کے دوبارہ زندہ کرنے کا، تو سن لے کہ جو پروردگار عالم جو ہے تجھ کو ایک ناپاک نطفے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اللہ رب العزت اس پر بدرجہ اولا قادر ہے کہ پروردگار عالم تجھ کو قیامت کے دن تجھ کو پرانی کیفیت میں اٹھائے اور تجھ کو سزا اور جزا اس کی عطا فرمائے۔ وہی فرمایا گیا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کہ جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے جلا نہ سکے گا۔ اللہ رب العزت کے محبوب جب بھی اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم بلا، یعنی اے عز و جل تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر نقص سے تو پاک ہے، کیوں نہیں تم مردے جلانے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو گھمنڈ، تکبر اور تمام ہی جو ہے دنیا کے میں فریب میں پڑنے والی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔